الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، دنیا کی بھیڑ میں آج انسان دوڑ رہا ہے، کوئی دولت کے پیچھے، کوئی شہرت کے پیچھے، کوئی عہدہ چاہتا ہے، کوئی عزت، مگر اس دوڑ میں انسان ایمان کی اصل معیار کو بھول گیا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ ایمان کی گہرائی اور پختگی کی بات ہے۔ یہ حدیث ہمیں صرف نماز یا روزے کا حکم نہیں دیتی، بلکہ دل کی اصلاح کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ ایمان صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں، ایمان صرف عبادت کا نام نہیں، ایمان دراصل دل کی کیفیت، نیت کی صفائی اور انسانیت کی خیر خواہی کا نام ہے۔ ایمان اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب انسان اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر دوسروں کے لیے جیتا ہے، جب وہ اپنے بھائی کی خوشی میں خوش ہوتا ہے اور اس کے غم میں غمگین۔ ایمان کی پختگی کی علامت یہ نہیں کہ تمہارے پاس لمبی داڑھی ہے یا تمہارے کپڑے سنت کے مطابق ہیں، بلکہ اصل علامت یہ ہے کہ وہ تمہارے دل میں کسی مسلمان کے لیے حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو۔ جب تم کسی بھائی کو خوش دیکھو اور تمہارے دل میں جلنے کے بجائے دعا اٹھے، اللہ اسے اور عطا کرے، تو سمجھ لو تمہارے ایمان میں روشنی ہے۔ آج امت مسلمہ کے بکھرنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس حدیث کو بھلا دیا ہے۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گرانے کی فکر میں ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کی کردار کشی، مذہبی، لسانی اور سیاسی بنیادوں پر نفرت، یہ سب ایمان کی کمزوری کی نشانیاں ہیں۔ ہمیں سوچنا ہوگا، کیا ہمیں واقعی ایمان کی پختگی نصیب ہے؟ اگر ہم اپنے بھائی کی کامیابی سے خوش نہیں ہو سکتے، اگر ہم دوسروں کی خوشحالی پر جلنے لگتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق ہم ابھی ایمان کے کمال تک نہیں پہنچے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے خود ضرورت مند ہو۔ یہ وصف انصار مدینہ میں تھا۔ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے تو انصار نے کہا، یہ ہمارا مال ہے، ہمارا گھر ہے، ہمارا رزق ہے، آؤ ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اللہ کو یہ طرز عمل اتنا پسند آیا، قرآن میں ان کی تعریف کر دی۔ یہ ہے ایمان پختہ، ایمان کا وہ درجہ جس میں انسان اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر امت کے لیے جیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص بھوکا تھا۔ حضرت عمر نے گھر بھیجا، دیکھو کچھ کھانا ہے۔ جو ملا وہ خود کھانے کے بجائے اس بھوکے کو دے دیا۔ یہ ہے ایمان کی پختگی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے پاس کھانا آیا۔ انہوں نے سوچا میرا بھائی زیادہ بھوکا ہے، وہ دوسرے کے پاس گیا، اس نے کہا تیسرے کے پاس لے جاؤ۔ یوں کرتے کرتے وہ کھانا پھر پہلے صحابی کے پاس لوٹ آیا اور سب بھوکے سو گئے۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ آیت قرآنی نازل ہو گئی۔ اگر آج ہم دیکھیں تو ہماری قوم میں انتشار، حسد، بدظنی، خود غرضی، یہ سب عام ہو گئے ہیں۔
ہم کسی کے کاروبار میں ترقی دیکھ کر خوش نہیں ہوتے بلکہ حسد میں جل اٹھتے ہیں۔ ہم کسی کے علم یا شہرت پر رشک کے بجائے بدگوئی کرتے ہیں۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جنہوں نے امت کے دلوں میں ایمان کا نور کم کر دیا ہے۔ ہم مسجد میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں مگر دلوں میں دیواریں کھڑی ہیں۔ ہم ایک سب میں سجدہ کرتے ہیں مگر دل الگ الگ ہے۔ ایمان چاہتا ہے کہ دلوں میں اتحاد، محبت، اخوت اور خیر خواہی ہو۔ ایمان کی کچھ علامتیں ہیں۔ حسد کا نہ ہونا۔ ایمان والا دوسروں کی خوشی پر خوش ہوتا ہے۔ خیر خواہی، وہ اپنے بھائی کے لیے بھلائی چاہتا ہے۔ عدل اور انصاف، وہ کسی کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالتا۔ ایثار، خود بھوکا رہ کر دوسرے کو کھلانا۔ محبت، دل میں بغض کے بجائے بھائی چارہ رکھنا۔ یہ 5 علامتیں اگر کسی میں پیدا ہو جائے تو وہ یقیناً ایمان کی پختگی کے مقام پر پہنچ سکتا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اس حدیث کو اپنے خاندانوں، اداروں، جماعتوں میں زندہ کریں۔ استاد اپنے شاگرد کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ تاجر اپنے ساتھی کے لیے نفع کی دعا کرے۔ عالم اپنے دوسرے عالم بھائی کے لیے خیر چاہے۔ سیاسی میدان میں بھی مسلمان کا مددگار بنے، نہ کہ اس کی کمزوری تلاش کرنے والا۔ اگر ہم نے یہ سنت زندہ کر دی تو امت میں نفرت کے بجائے محبت، حسد کے بجائے اخوت اور ٹوٹ پھوٹ کے بجائے اتحاد پیدا ہوگا۔ آج امت کو دشمنوں نے نہیں توڑا، ہم نے خود اپنے دلوں سے ایک دوسرے کو نکال دیا۔ آج فلسطین سے کشمیر تک، برما سے یمن تک، جہاں بھی امت رو رہی ہے وہاں ہمارا ایمان ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ کیا تم اپنے بھائیوں کے لیے وہی پسند کرتے ہو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ اگر ہمارے دل میں یہ درد پیدا ہو جائے تو اللہ کی مدد پھر سے اتر سکتی ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا، ایمان کی سب سے اونچی سیڑھی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، جب تم اپنے بھائی کو اپنے جیسا سمجھو، جب تم اس کے لیے وہ چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو۔ پھر فرمایا، اگر تمہاری خوشی کسی کے غم پر قائم ہے تو جان لو کہ تم ایمان کے سفر میں ہو، منزل پر نہیں۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان کا معیار صرف عبادت نہیں بلکہ اخلاق ہے۔ ایمان کا کمال دل کی نرمی اور دوسروں کی خیر خواہی میں ہے۔ ایمان اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب ہم اپنی ذات سے نکل کر امت کی فکر کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کامیاب کرے تو ہمیں اپنے دلوں سے حسد، نفرت، بغض، خود غرضی، یہ سب زہریلے جذبات نکالنے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچتے رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔